السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی بندگی یہ ہے کہ ہم اس کا حکم بجا لائیں۔ بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رب کی اور اپنے اللہ کی خوشنودی کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری سے خوش ہوتے ہیں اور اپنی نافرمانی سے ناراض ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، انی اذا اطعت رضیت، جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب راضی ہو جاتا ہوں تو برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نِهَایَةٌ، اور جب میں برکت کے نازل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں اور جب برکت کے دروازے کھول دیتا ہوں تو برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، بے انتہا، بے حد، بے حساب اللہ کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں۔ سینکڑوں واقعات احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں ایسے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی چیز میں برکت ڈال دی اور وہ سب کو کافی ہو گئی۔ ہمارے ذہنوں میں برکت کا ایک تصور یہ ہے کہ کسی چیز کا زیادہ ہو جانا، اس کو ہم برکت سمجھتے ہیں، حالانکہ کسی چیز کی زیادتی برکت نہیں ہے۔ برکت تو یہ ہے کہ چیز چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، آدمی کا کام پورا ہو جائے، آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ اصل چیز ہے۔ آدمی ہر قسم کی پریشانی سے بچ کر ہر موقع کی اپنی ضرورت سہولت اور عافیت کے ساتھ پوری کر لے، بس اسی کا نام برکت ہے۔ بعض مرتبہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور چیزوں کے زیادہ ہونے کے باوجود آدمی کا کام نہیں ہوتا ہے۔ پیسے ہیں لیکن پیسوں کے باوجود آدمی کا کام نہیں ہو رہا ہے، چیزیں ہیں اور چیزوں کے باوجود کام نہیں ہو رہا ہے آدمی کا، ضرورت رکی ہوئی ہے۔ پیسے بھی موجود ہیں، چیزیں بھی موجود ہیں، ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی۔ تو پتہ چلا کہ چیزوں کے زیادہ ہونے سے ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، نہ مال کے زیادہ ہونے سے ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ضرورت تو اللہ کے پورا کرنے سے ہوتی ہے، اور اللہ برکت ڈال دیں تو بہت تھوڑی چیز میں بہت ساروں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ صحابہ کے پاس کھانا نہیں ہے
اور کئی دن کا فاقہ ہو گیا ہے۔ صحابہ نے اپنا دامن اونچا کر کے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنا دامن مبارک اونچا کیا تو آپ کے پیٹ پر ایک کے بجائے 2 پتھر تھے۔ گویا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ تمہارے سے زیادہ بھوک تو میرے اندر ہے اور تم سے زیادہ دنوں کا میں بھوکا ہوں۔ جب یہ حالت انہوں نے دیکھی تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کان میں کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی اور آپ کے ساتھ 14-15 آدمی اور ساتھ لے لیں، آپ کی میرے گھر دعوت ہے، دوپہر کا کھانا آپ میرے گھر آ کر کھا لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو پورے میدان میں اعلان کر دیا کہ بھئی آج سب لوگوں کی دعوت ہے حضرت جابر کے گھر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بڑی فکر ہو گئی کہ میں نے تو 14-15 آدمیوں کی بات کہی تھی، یہاں 14-15 آدمی نہیں بلکہ 1400-1500 ہیں، کیسے کام ہوگا؟ بیوی سے جا کر کہا کہ یہ بات ہو گئی تو بیوی نے کہا کہ تمہیں فکر کی کیا بات ہے، جنہوں نے دعوت دی ہے اور جو اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئیں گے وہ خود دیکھ لیں گے۔ جب اللہ کے نبی سے آپ نے 15 آدمیوں کے لیے کہا تھا اور آپ نے اپنے ساتھ بجائے 15 کے 1500 کو لانے کا اعلان کیا ہے تو آپ خود سمجھ لیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی بات کہی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام بغیر اللہ کے حکم کے کوئی بات نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بات بھی نبی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھوڑے سے جو تھے، انہوں نے اس کو بیوی سے کہا کہ اس کو پیس لو۔ اس کا آٹا تیار ہو گیا، آٹا گوندھ کے رکھ لیا۔ ایک بکری کا بچہ تھا، اس کے علاوہ کچھ اور تھا نہیں، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت تیار کیا، دیگچی میں سالن تیار ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 10 15 آدمیوں کو بٹھاتے رہے، دیگچی کو ڈھک دیا، چمچ سے نکالتے رہے اور دیتے رہے، اور لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اٹھتے رہے، یہاں تک کہ 15 کے بجائے 1500 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ اور جب ہنڈیا کو دیکھا تو ہنڈیا میں پورا گوشت اور پورا سالن ویسا ہی موجود تھا جو پکنے کے بعد تھا، ذرا سا بھی کم نہیں ہوا۔ جو آٹا گوندا گیا تھا اس پر کپڑا ڈال دیا تھا، اسی میں سے پیڑے بن بن کے روٹی بن رہی تھی، جب کپڑا ہٹایا تو آٹا بھی ویسا کا ویسا موجود تھا۔ اسے برکت کہتے ہیں۔ آدمی اللہ کے ضابطے اور اللہ کی قدرت کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، حالانکہ عقل کا اور دین کا اور اللہ کی قدرت کا کوئی جوڑ ہی نہیں۔ 20 واقعات ایسی برکتوں کے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا بنایا ہے؟ تو کہنے لگے جی ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، ہم نے اس کو ذبح کیا ہے، اس کا گوشت بنایا ہے۔ ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بھی تشریف لائیں گے، آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی آئیں گے، تو ہم نے بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ وہ سالن نکال کر لائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی وہ دستی کی بوٹی لاؤ۔ ہمیں تو رانے پسند ہیں،
اللہ کے نبی کو دستی پسند تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے انہوں نے دستی کی بوٹی نکالی، آپ کو دی، آپ نے نوش فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھئی ایک اور لاؤ. انہوں نے دوسری بھی نکال کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دی. آپ نے اسے نوش فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھئی ایک اور دو. تو صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی ایک بکری میں 2 ہی تو دستی ہوں گی. آپ نے فرمایا ارے اگر میرے کہنے سے تم نکالتے رہتے تو جتنی مرتبہ تم نکالتے اتنی مرتبہ دستی اس میں سے نکلتی رہتی. میں نے کہا 20 واقعات ایسے ہیں سیرت کی کتابوں میں جو برکتوں کے ہیں کہ برکت جو ہوتی ہے وہ عقل کے خلاف ہوتی ہے. 15 آدمیوں کا کھانا 1500 آدمیوں نے کھا لیا. چھوٹی سی دودھ کا پیالہ ہے اور چھوٹے سے دودھ کے پیالے میں 70 آدمیوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک کا ایسا تقاضا ہوا کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے باہر دروازے پر بیٹھ گیا. تو مجھے یہ خیال تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام میرا حال دیکھ کر مجھے گھر لے جائیں گے، اور جب گھر لے جائیں گے تو آپ میری ضیافت کریں گے. اور وہی ہوا. اللہ کے نبی تشریف لائے، دیکھا کہ ابو ہریرہ واقعی بھوک کی حالت میں ہیں تو اندر لے گئے گھر میں. گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ گھر والوں نے کہا کہ دودھ کا پیالہ ہے اور تو کچھ ہے نہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں کسی نے ہدیے میں بھیجا ہے. آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اصحاب صفہ جو تھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مدرسے کے طلبہ تھے. مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے جس کو صفہ کہتے ہیں، اور اس چبوترے کے اوپر 70-72 بہت غریب قسم کے، جن کے نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا، نہ پینے کا کوئی انتظام تھا، نہ کوئی ان کا کوئی ایسا گھر در تھا، بس وہ ہر وقت وہیں رہتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دین سیکھتے تھے، علم سیکھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ بھئی ان کا کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے، جاؤ انہیں بلا لاؤ. ابو ہریرہ انہیں بلا لائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ ان سب کو دودھ پلاؤ. انہوں نے دودھ کا پیالہ، چھوٹا سا پیالہ تھا، سب کو دیا. سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا. لیکن جب آخر میں پیالے کو دیکھا گیا تو پیالہ بالکل اس طرح بھرا ہوا تھا جیسا کہ پہلے تھا، پینے سے پہلے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پیا، پھر آخر میں اللہ کے نبی نے نوش فرمایا. آج یہ واقعات موجودہ دور میں، موجودہ زمانے میں یہ واقعات ایسے ہیں کہ آدمی کی عقل تسلیم نہیں کرتی ہے. ایک دم یقین بھی نہیں آتا ہے بعض لوگوں کو تو کیا ایسا بھی کچھ ہوا ہوگا. ہم تو اگر شادی کے موقع پر ہمیں 400 آدمیوں کی دعوت کرنی ہوتی ہے تو کھانا 500 کا بناتے ہیں، پھر بھی کم پڑ جاتا ہے. کیا کہتے ہیں 400 آدمی کی دعوت کرنی ہے، پکانے والا بھی کہتا ہے، گھر والے بھی کہتے ہیں کہ صاحب گنجائش لے کے چلو کہ 400 آدمی کی دعوت ہے تو کم سے کم 500 کا تو بناؤ، اور 500 کا بنا کر بھی کم پڑ جاتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں طعام الواحد یکفی الاثنین. اگر سنت کے مطابق کھانا کھایا جائے، آداب سے کھانا کھایا جائے تو فرمایا کہ 1 کا کھانا 2 کو کافی ہو جائے گا، 2 کا کھانا 4 کو کافی ہو جائے گا، 4 کا کھانا 8 کو کافی ہو جائے گا. شریعت تو یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے، اور سنت یہ کہتی ہے. تو عرض میں نے کیا کہ برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کی فرما برداری اور اطاعت پر آتی ہے. اطاعت پر اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اللہ راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت دے دیتے ہیں. ہر چیز میں برکت دے دیتے ہیں. زندگی میں برکت، خالی کھانے پینے کی چیزوں میں برکت نہیں، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. زندگی میں برکت
بہت سارے اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، بزرگ لوگ دعا فرماتے ہیں. تو زندگی میں برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے یہاں سے اگر 60 سال لکھوا کے لایا ہے تو اس کی 120 سال عمر ہو جائے گی، وہ تو جتنی ہے اتنی رہے گی. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی عافیت اور خیریت کے ساتھ گزر جائے گی، بغیر ٹینشن کے، بغیر فکر کے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں کے علماء کی دعوت ہوئی، کہنے لگے ہم بھی شریک تھے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، لوگ تو اپنی پلیٹ میں سے روغن نکال کر ایک طرف کر رہے ہیں، چکنائی نکال کر ایک طرف کر رہے ہیں، اور وہ بزرگ لوگوں کی نکلی ہوئی چکنائی کو نوالا بنا بنا کر اسی چکنائی سے کھانا کھا رہے ہیں. تو کہنے لگے پہلے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے بھائی 90 سال کی عمر ہے، اللہ کا شکر ہے. کہنے لگے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہے. کہ آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ کہ کہنے لگے 90 سال کی عمر ہو گئی، زندگی میں کبھی دوا کے نام پر کوئی گولی نہیں کھائی اور نہ کبھی کوئی انجیکشن لگوایا. 90 سال کی عمر میں یوں کہا کہ یاد نہیں کہ کبھی کوئی بیماری میں کوئی دوا لی ہو. اس کا نام ہے زندگی میں برکت. زندگی میں برکت کہ اللہ نے زندگی میں ایسی برکت دے رکھی ہے کہ فکر ہی نہیں ہے کہ چکنائی کھائیں گے تو کولیسٹرول بڑھ جائے گا. تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. وقت میں برکت ہو جاتی ہے کہ آدمی بہت تھوڑے وقت میں بڑا کام کر لیتا ہے. جیسے احادیث کی کتابیں ہیں، قرآن کی تفسیر کی کتابیں ہیں، ایسی موٹی موٹی جلدوں کے اندر ایسی ایسی کتابیں علماء نے لکھی ہیں کہ وہ تو لکھ کر چلے گئے. ہم ان کو پورا پڑھنا بھی چاہیں تو ہم پورا پڑھ بھی نہیں سکتے اس کو. زندگی ہماری زندگی پڑھنے کے لیے بھی تھوڑی ہے اور وہ لکھ کر چلے گئے. حالانکہ وہ کوئی زیادہ لمبی عمر کے لوگ نہیں تھے، ہماری جیسی عمر کے لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کے وقت میں برکت دے دی. تو اطاعت پر اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی رضا پر زندگی کی برکت ہے اور ہر چیز کی برکت ہے. اسی طرح اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی اذا عصیت غضبت، جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. میری ناراضگی کا جو تعلق ہے وہ میری نافرمانی سے ہے. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب ناراض ہو جاتا ہوں تو پھر بجائے برکتوں کے میری لعنت، قہر، عذاب، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، بے برکتیاں کہ یہ سب نازل ہوتی ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْغُلْ، جب میں کسی پر لعنت اتار دیتا ہوں، میرا غضب اور قہر نازل ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات 7 پشتوں تک چلے جاتے ہیں. 7 پشتوں تک چلے جاتے ہیں. اس لیے ذمہ داری ہے ہر ایک کی ہم میں سے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم اس کی فرما برداری کریں، ہم اس کے حکم کو پورا کریں. یہ اس کا حکم پورا کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے تو وہ راضی ہو جائے گا. اور اگر وہ ناراض ہو گیا اور اس کی ناراضگی کی بنیاد نافرمانی ہے. آج جتنی چیزوں میں بے برکتیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب برکت ہی ختم ہو گئی، ابھی جمعہ آیا تھا ایسا لگا 2 دن بعد پھر جمعہ آ گیا. ابھی رمضان گئے تھے، پتہ چلا کہ لو صاحب دوڑے بھاگے، رمضان پھر چلے آ رہے ہیں، کچھ وقت گزرے گا پتہ چلا رمضان آ گیا. مہینے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے دن گزر گیا، دن ایسے گزر جاتے ہیں جیسے گھنٹے گزر گئے، سال ایسے گزر جاتے ہیں جیسے مہینہ گزر گیا. یہ سب نافرمانی کی بنیاد پر بے برکتیاں ہوتی ہیں کہ آدمی کا وقت پورا ہو گیا، آدمی کا جو ہے وہ پیسے پورے ہو گئے، کام پورا نہیں ہوا، وقت پورا چلا گیا، کام پورا نہیں ہوا. یہ کیا ہوا کہ یہ بے برکتی ہے اور یہ نافرمانیوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. آج پوری دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کتنی عام ہیں. قدم قدم پر آپ کو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہوئی نظر آئی.
اپنے گھر سے لے کے دور تک ہم نظر ڈالیں گے تو سوائے اللہ کی نافرمانیوں کے ہمیں کچھ نظر نہیں آئے. میں نے گھر تو بات کی بات کہی ہے، آپ اپنی ذات سے شروع کر دیں. اپنی ذات سے اگر نظر ڈالیں گے، اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنی گھر کی عورتوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، محلے والوں پر، بستی والوں پر، دنیا کے آخری کنارے تک آپ سوچتے چلے جاؤ اور دیکھتے چلے جاؤ، اللہ کی نافرمانی ہی نافرمانی. یعنی آج گناہ کرتے 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 اللہ کی زمین کو اللہ کے بندوں نے گندا کر رکھا ہے. آپ اپنے گھر میں معمولی گندگی برداشت نہیں کر سکتے. تھوڑا سا کوڑا ہو جاتا ہے، گھر کی مستورات پھر صاف کرتی ہیں، بچے کھیلنے لگے پھر کچرا ہو گیا، پھر صفائی کی ضرورت پیش آئی. 2-4 دن میں باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے صفائی کا، کہیں جالے تو نہیں ہیں، کہیں پوچھا لگنا چاہیے، کہیں دیواروں کو صاف کرنا چاہیے، کیواڑ صاف کرنے چاہیے، ٹیبل کرسی صاف کرنی چاہیے. آپ اپنے گھر کے اندر جس کے آپ مالک ہیں، ذرا سی دھول، ذرا سا کچرا، ذرا سی گندگی برداشت نہیں کر سکتے. باتھ روم ہیں، کچن ہیں، جو تھوڑی تھوڑی دیر میں کام آتے ہیں، آدمی ان کی صفائی کا پورا خیال رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بنائی ہوئی دنیا لوگ گندا کر رہے ہیں اور اللہ کتنا برداشت کر رہا ہے. یہ جو اللہ کے عذابات آتے ہیں نا، عموماً کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں بارش کم ہو گئی وہ عذاب ان کے لیے، کہیں بارش زیادہ ہو گئی وہاں وہ عذاب ان کے لیے، کہیں گرمی زیادہ پڑ گئی وہ عذاب ان کے لیے، کہیں سردی زیادہ بڑھ گئی وہاں ان کے عذاب ان کے لیے. حوادثات جو ہیں پوری دنیا میں وہ اسی وجہ سے پیش آتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں. اس لیے آدمی کو اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. معافی کا قلم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بڑے سے بڑے گناہ بھی ہیں تو وہ معافی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے پاک صاف جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں. جو فرشتے گناہوں کو لکھنے والے ہیں ان کی یادداشت سے مٹا دیتے ہیں. اعمال نامے کے اندر جو گناہ لکھ دیا گیا تھا اس گناہ کو وہاں سے مٹا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس گناہ کا کوئی گواہ بھی موجود نہیں رہتا اگر سچے دل سے آدمی توبہ کرے. ہمارے لیے روزانہ اللہ تعالیٰ سورج نکالتے ہیں، نیا دن اللہ ہمیں دکھاتے ہیں. فرشتہ اعلان کرتا ہے اے نیکیوں کو کرنے والے آگے بڑھ، اس لیے کہ زندگی نہ معلوم کب ختم ہو جائے، اور نیکیوں میں سبقت کر اور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر. دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے او گناہ کرنے والے، اللہ کے نافرمان پیچھے ہٹ، بہت ہو گئی اللہ کی نافرمانی. ایسا نہ ہو کہ تیری موت آ جائے اور تو اللہ کی نافرمانی ہی کے اندر رہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون. زندگی جیسی ہوگی موت اسی حال میں آئے گی. آدمی زندگی میں جو کام کرتا ہوگا موت اسی حال میں آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی قیامت میں اللہ کے دربار میں آدمی اسی حال میں اٹھایا جائے. نمازی آدمیوں کی نیکیوں کی حالت میں موت آتی ہے، ایمان کی حالت میں موت آتی ہے. کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گئے اور وہیں سے اللہ کو پیارے ہو گئے. وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے. تہجد پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہو گئے. رمضان کا روزہ رکھے ہوئے تھے، روزی کی حالت میں چلے گئے. حج کرنے گئے تھے، عمرہ کرنے گئے تھے، احرام باندھے ہوئے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ایسے بھی واقعات دور و دراز نہیں، آپ کے شہر میں آپ کو مل جائیں گے. شراب کی بوتل چڑھائے ہوئے تھے، اسی حال میں موت آ گئی. نشہ کیے ہوئے تھے، اسی حال میں موت آ گئی. کتنے واقعات اس طرح نافرمانوں کے ملے. اور پھر ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جس حال میں موت آئے گی فرمایا قیامت میں اسی حال میں اٹھائے جاؤ. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کو خوش کریں تاکہ دنیا میں بھی برکتیں نصیب ہوں اور ہماری آخرت بھی بن جائے. اللہ کی نافرمانی سے بچیں
اور جو ہو گئی ہیں ان کے بارے میں اللہ سے توبہ کریں، تاکہ اللہ کی لعنت، اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب، اللہ کی طرف سے آنے والی پکڑ، اس سے ہم اور پوری دنیا محفوظ رہیں۔ یہ ذمہ داری ہماری۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا